اب ہم پڑھیں گے اہل ایمان کی روحوں کا قیام۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے تمہارے ہاں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور ان کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے شک تم دنیا میں نماز پڑھتے رہے ہو، اب ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو اور بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تم زندہ رہے تھے، اسی پر مرے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھو گے۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلی والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ سلا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ تو اسی طرح قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ کے اس ارشاد پاک کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ مومنین کو جہنم سے دور رکھا جائے گا اور وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور روح کے لیے سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا کا انعام ہے، جیسا کہ ارشاد پاک ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ بات نفس مطمئنہ سے 3 مواقع پر کہی جائے گی: موت کے وقت، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، اور تیسرا جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع آئے گا۔ غرض ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت و عنایت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ کامیاب و کامران ہستیاں ہوں گی جو اس مشن میں کامیاب رہیں جس کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ ان کے اعمال بہترین اعمال والے رجسٹر یا دفتر علیین میں جمع ہیں۔ ان کے ساتھ قبر میں بھی بہترین میزبانی کی جانے کی بشارت ہے۔ اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مقدس کی صداقت پر بھی ایمان پکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہی معاملہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔